توحید کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور اس کے صفات میں یکتا ماننا، اللہ کو اس کی ذات اور اس کے صفات میں ایک ماننا، اللہ کو اس کی ذات اور اس کے صفات میں بے مثل ماننا، لا شریک ماننا، یہ ہے توحید۔ جیسی خدا کی ذات ہے ویسی ذات کائنات میں کسی کی نہیں ہے، اور جیسی خدا کی ذات ہے ویسی ذات کوئی دوسری نہ موجود ہے، نہ موجود ہو سکتی ہے، نہ موجود ہوگی۔ یہ ماننا ہے توحید۔ اسی طرح توحید کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات میں جو جو صفات پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات میں جو جو کمالات پائے جاتے ہیں، ان کمالات میں بھی، ان صفات اور ان کوالٹیز میں بھی اللہ کو بے مثل اور لا شریک سمجھنا، یہ ہے توحید۔ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی صفات کسی کی نہیں، پوری کائنات ازل سے ابد تک۔ اللہ کی ذات میں اللہ بے مثل ہے، اس لیے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ اللہ خود اپنی تعریف یوں بیان کر رہا ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ جیسا ہے ویسا کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات میں جو جو صفات ہیں، جیسی صفات ہیں، وہ صفات اور ویسی صفات کسی میں نہیں۔ یہ ماننا کیا کہلاتا ہے؟ توحید۔ اللہ میں بھی حیات ہے، ہم میں بھی حیات ہے، زندگی ہے۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ تو ایک آسان فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں جو جو صفات ہیں وہ ساری صفات قدیم ہیں۔ اب قدیم بولے تو کیا؟ ان باتوں کو زندگی میں پہلی بار آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ اب تک جو زندگی آپ نے گزاری، سب سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، لیکن جو لوگ ان باتوں کو سننے اور سیکھنے سے اب تک اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے تھے، وہ سوچیں ذرا، کب سے پیدا ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، لیکن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری تھا، مسلمان ہونے کا تقاضا جن باتوں کو سیکھنا تھا، ان کو سیکھے بغیر آپ نے 40 سال 50 سال 35 سال زندگی گزار لی۔ اب وہ زندگی مبارک زندگی ہے یا کیسی زندگی ہے، آپ خود فیصلہ۔ ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ ہم اسلام کے اسلام کیا ہے؟ کائنات کا سب سے پاکیزہ مذہب ہے اسلام، اللہ کا سب سے پسندیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کی تعلیم، جس کی تبلیغ، جس کی ترویج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ جس مذہب کو پھیلانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایسا مذہب ہے اسلام کا۔ لیکن افسوس کیا ہے؟ اس مذہب کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ مذہب کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی بنیادی باتیں کیا ہیں، ان سے ہم کوسوں دور ہیں گے۔ ایسا نہیں رہنا چاہیے۔ خیر حضرات گرامی قدر، دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہے قدیم اور ایک ہے حادث۔ بولیے، قدیم اور حادث۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ازلی ہو اور ابدی ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کو زوال نہ ہو، جس کو فنا نہ ہو، جس کو ختم ہونا نہ ہو، اور نہ جس کی شروعات ہو اور نہ جس کا اختتام ہو۔ اللہ کی ذات کو نہ فنا ہے، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ اسے کوئی حد ہے، نہ اسے کوئی قید ہے۔ تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات پر ایک سیکنڈ کے کروڑ حصے کر دیے جائیں تو وہ تو کروڑواں حصہ ہے، اس حصے کی مقدار بھی فنا طاری نہیں ہو سکتی۔ خود اس پر فنا کیسے طاری ہوگی؟ وہ فنا کرنے والا ہے، فنا ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اللہ کی صفتیں قدیم ہیں، یعنی ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کی صفتوں میں سے کوئی صفت فنا ہونے والی نہیں۔ اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کو ابتدا نہیں ہے، یعنی اللہ کی فلاں صفت اس وقت سے ہے، ایسا نہیں۔ اسی طرح ہماری ذات میں جو صفتیں پائی جاتی ہیں وہ محدود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہماری جو صفتیں ہیں وہ حادث ہیں، یعنی وہ شروع بھی ہوتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ ہماری جو سماعت ہے کب سے ہے؟ ازل سے ہے۔ کیا؟ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہی سننے کی صفت ہمارے اندر ہے۔ جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ سن رہے تھے کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ بول رہے تھے کیا؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ میں زندگی تھی کیا؟ نہیں۔
لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ بھی ہمیشہ سے ہے, اس کی ہر صفت بھی ہمیشہ سے ہے. اور ہمارا معاملہ کیا؟ نہ ہم خود ہمیشہ سے ہیں, نہ ہماری کوئی صفت ہمیشہ سے. اور اللہ کی صفتوں کو فنا نہیں, ہماری صفتوں کو فنا ہے. ہماری صفتیں ایک حد تک کام کرتی ہیں. میں یہاں بیٹھ کر بغیر مائک کے بولوں گا تو سٹی مارکیٹ والے سن لیں گے کیا میری آواز؟ تو میری جو بولنے کی صفت ہے وہ محدود ہے, اسے ایک حد ہے کہ وہاں تک میری آواز جا سکتی ہے. اللہ کی صفت کلام کو کوئی حد نہیں. سمجھنے آپ؟ تو اللہ کی ذات بھی بے قید ہے, اللہ کی صفت بھی بے قید ہے. اللہ بھی لامحدود, اللہ کی ہر صفت بھی لامحدود. اب اس میں اور تفصیلات ہیں, پھر آپ سیکھیے ضرور. اللہ کی ذات کو اور اللہ کے صفات کو بے مثل, یکتا, لا شریک سمجھنا, ماننا, یہ ہے توحید.